ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آج میں مرزا غلام قادیانی کی من گھڑت اور جھوٹی حدیثوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جھوٹ بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے بلکہ بہت ہی بری بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء اور بہتان باندھتا ہے، اس سے بڑا جھوٹا اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک جھوٹا شخص نبی تو کیا، وہ ایک ڈیسنٹ یا اچھا انسان بھی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے چونکہ قادیانی لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی آپ اپنے آپ سے باتیں بنا لیتے ہو، ہمیں ثبوت دکھاؤ، تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ قادیانیوں کی اپنی کتابوں سے بات کروں، اپنا کوئی فتویٰ نہ دوں درمیان میں. تو آج ہم مرزا غلام قادیانی سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ جھوٹا کون ہوتا ہے اور اس کی نظر میں کس کو جھوٹا کہنا چاہیے اور جھوٹا کی کیا علامت ہے اور وہ کس چیز کا حقدار ہے. یہ اس کا پہلا حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر 56 ہے. کتاب کا نام ضمیمہ تحفہ گولرویہ ہے. یاد رکھیے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی 84 بکس ہیں، 84 کتابیں اس نے لکھی، جس میں اکثر چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہیں جنہیں قادیانیوں نے کتاب کا نام دیکھ رکھا ہے صرف اپنے ایک جھوٹے نبی کو گلوریفائی کرنے کے لیے. آپ کہتے ہوں گے کہ یہ تو اپنی طرف سے جھوٹا جھوٹا کہے جا رہا ہے. ایسا نہیں میں کر رہا ہوں، آپ کو میں نے یہ حوالہ بتا دیا تو اس میں سے ہی پڑھ لیتے ہیں کہ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. یہ دیکھ لیجئے جی، یہ مرزا قادیانی نے لکھا ہوا ہے اس کے حاشیے میں کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، آپ لوگ تو یقیناً مانیں گے کہ جو جھوٹا ہے وہ مرتد ہے. حالانکہ مرتد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام قبول کرے اور پھر اس کو چھوڑ جائے، وہ مرتد کہلاتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی قادیانیت میں داخل ہو اور قادیانیت والا قادیانیت چھوڑے اور وہ مرتد ہو گیا. آپ لوگوں نے یہ ڈرامہ رچا رکھا ہے. آپ کو جو چھوڑ کر جاتا ہے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، آپ اس کو مرتد کہنے لگ پڑتے ہو. آپ چونکہ آپ کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے تو آپ نے یہ بھی ایک جھوٹ گھڑا ہوا ہے. پھر آپ کہتے ہو لو فار آل اور ہیٹڈ فار نم، لیکن آپ تو سرے عام پرسیکیوٹ کرتے ہو لوگوں کو. جو آپ کو چھوڑ جاتا ہے آپ اس کے گھر والوں کو فون کرتے ہو، بلاتے ہو، کہتے ہو یہ مرتد ہو گیا، اس سے مقاطعہ کر لو، یعنی اسے سوشل بائیکاٹ کر دو. اس دنیا کا سب سے ظالمانہ اور تشدد پسند
رویہ سوشل بائیکاٹ ہے. آپ وہ روز کرتے ہو، آئے دن کرتے ہو، پھر کہتے ہو ہم تو پرامن جماعت ہیں. آپ میں تو امن ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کا عہد ہے، آپ کے اطفال، آپ کے خدام، آپ کے انصار، آپ کی ناصرات، آپ کی لجنات، یہ جو آپ نے نام دیکھ رکھے ہیں عمر کے حساب سے مختلف گروہوں کو. جب بھی ان کی کوئی میٹنگ شروع ہوتی ہے تو وہ ایک عہد کرتے ہیں کہ میں خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر اپنی جان، مال، وقت اور عزت کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا یا رہوں گی. آپ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ وہ تو اس شوق میں دے دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، ہم تو اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خلافت احمدیہ کہاں سے اللہ ہوگے کی بات ہو گئی اس میں؟ تو پھر لاہوری جماعت کا کیا ہوگا؟ وہ بھی کہتے ہیں وہ مرزا قادیانی کے ماننے والے. پھر جنبے کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو ماننے والے. پھر گرین احمدیہ کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو ماننے والے. لیکن آپ ان سارے قادیانی گروہوں میں سب سے زیادہ تشدد پسند گروہ ہیں. آپ تشدد کی تعلیم دیتے ہیں. یہ دیکھ لو، کہتے ہیں میں خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر، نہ دین کے قائم رکھنے کی خاطر، نہ اللہ کے مذہب کے قائم رکھنے کی خاطر، نہ اچھے اعمال کو قائم رکھنے کی خاطر، صرف خلافت احمدیہ تاکہ آپ لوگ عیاشی کر سکیں وہ بھیک مانگے ہوئے چندے پر، صرف اس کے قائم رکھنے کی خاطر جان، مال، وقت اور عزت کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں گیا؟ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو لو فار آل اور ہیٹریڈ فار نن. آپ کے قول و فعل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ دیکھیے، چلیں اس پر آتے ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے جو جھوٹا ہے نا وہ مرتد ہے، اور ہم نے یہ ایک فیصلہ کر لیا، وہ نہ جاننے والے احمدی یا قادیانی جو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور ان میں سے 90% بالکل نہیں جانتے کہ آپ کی جماعت کے، آپ کے کلٹ کے عقائد کیا ہیں. میں ان سے مخاطب ہوں، ان 10 تھوڑے سے لوگوں سے نہیں جو بالکل حقیقت سے واقف ہیں، جن میں وہ جاہل خلیفے بھی شامل ہیں ان کے. وہ چونکہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، انہوں نے کبھی پڑھا نہیں کہ آپ کے عقائد کیا ہیں. ان کو میں کہتا ہوں کہ ہم تو ایک بات پر متفق ہے نا کہ جو مسلمان ہوگا اگر اس کہنے کے بعد وہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھے گا تو وہ جھوٹ کی سب سے رذیل فارم ہے، سب سے رذیل شکل جھوٹ کی وہی ہوگی. اور ہم فتویٰ آپ کے کلٹ کے جھوٹے نبی کا ہی مان لیتے ہیں. چلو آپ کو اس بات پر تو خوش ہونا چاہیے کہ میں اسی کے الفاظ کو مانتا ہوں کہ جو جھوٹا ہے وہ مرتد ہے. ٹھیک ہے، اگلا حوالہ دیکھ لیجئے. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 398. کتاب کا نام ہے 40 نمبر 3. مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے. اس میں وہ لکھتا ہے خدا کی جھوٹوں پر نہ ایک دم کے لیے لعنت ہے بلکہ قیامت تک لعنت ہے. آپ کے سو کالڈ نبی کا فتویٰ ہے، آپ کو تو بڑی خوشی سے ماننا چاہیے کہ جو جھوٹا ہے وہ نہ صرف لعنتی ہے بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے لعنتی ہے. اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ سب سے بڑی جھوٹ کی سب سے رذیل فارم ہے کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہے پھر میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھے. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نا، پھر ذلی بروزی کہتا تھا، آج کل تو نہیں کہتے تم لوگ. تو اس کا فتویٰ نمبر 2 کہ جھوٹا ہمیشہ ہمیش کا لعنتی ہے. ٹھیک ہے، مرزا قادیانی کی بات مان لیتے ہیں. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مان لیا اس کا بات. تیسرا حوالہ مرزا قادیانی کی کتابیں ہیں. روحانی خزائن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386. کتاب کا نام شاہنامہ حق. مرزا قادیانی لکھتا ہے اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں، انگریزی زبان میں باسٹرڈز،
جو شادی کے بغیر پیدا ہو جاتے ہیں. کنجر مین وہ جو دلال ہوتا ہے اس کو کنجر کہتے ہیں. پمپ جسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں نا. باسٹرڈ اینڈ پمپ یعنی کنجر اور ولد الزنا، حرام کی اولاد جسے کہہ لیتے ہیں. مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. مطلب جھوٹا کنجر بھی ہوتا ہے، مطلب وہ اس کے مطابق تو کنجر کی درجہ تھوڑا ہے، جھوٹا اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، کنجر سے بھی بڑھ کر اور باسٹرڈ سے بھی بڑھ کر وہ جو ولد الزنا ہے. تو ہم مرزا قادیانی کا یہ تیسرا فتویٰ بھی مان لیتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ کنجر بھی ہے اور ولد الزنا بھی ہے. میرے لفظ نہیں ہے، میرے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیکن مرزا کا آگے بھی آپ آگے بھی پڑھا کریں پیچھے بھی پڑھا کریں. ٹھیک ہے، وہ آگے لکھ رہا ہے عیساریت میں اس قدر بھی شرم باقی نہیں جس قوم میں جنس کے شریف تعامل. وہ نیوگ پر اس کی بڑی واہیات قسم کی رذیل تحریریں ہیں مرزا قادیانی کی. آپ پڑھیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. نماز کو تو وہ کہتا ہے کہ زنا کرنا اور نماز ایک ہی برابر ہے، اس کا مزہ. اب کیا آپ کو بتائیں. اور پھر آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دلبر میرا یہی ہے. اوروں میں خوب تر ہے، خوبی میں ایک قمر ہے، لیکن خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. دشمین میں لکھے ہوئے ہیں نا یہ اس کے شعر. ایک طرف یہ، دوسری طرف نیوگ، زنا، نماز کے. خیر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت ہم اس پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. تو مطلب جو جھوٹا ہے نا جی مرزا قادیانی کے مطابق وہ دلال ہے، کنجر ہے، اور ولد الزنا ہے یعنی باسٹرڈ ہے. تو تین باتیں اسٹیبلش کر لی ہم نے، اور بھی بہت ساری ہیں. مجھے بہت شرم آتی ہے اس سے کہیں جو اس نے کہا ولد الحرام ہے، ذریت البغایا ہے، آپ نام لیں، ہر وہ گالی مرزا قادیانی نے دی ہوئی ہے، گندی زبان ہے اس کی. تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ گالیاں میرے حوصلے سے باہر ہیں، وہ مرزا قادیانی ہی نکال سکتا ہے. تو یہ تین ہم مان لیتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ مرتد ہے، جو جھوٹا ہے وہ ہمیشہ کا لعنتی ہے، جو جھوٹا ہے وہ ولد الزنا بھی ہے اور کنجر بھی ہے. اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں کیونکہ شرافت اجازت نہیں دیتی کہ مرزا قادیانی کی باقی گالیوں کو بھی شامل کیا جائے. چلیے جی آگے مرزا قادیانی سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا کیا فتویٰ ہے کہ اسے جھوٹا کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے. اب آپ کہتے ہیں جی اپنے فتوے لے کے جھوٹ بولدا آ گیا. نہ جی میں اپنا کچھ نہیں کہنے والا. یہ دیکھ لیجئے، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 62 ہے، کتاب کا نام آریہ دھرم ہے. اس میں مرزا قادیانی مطلب اس کے زبان پر آنے نہیں چاہیے یہ لفظ، لیکن وہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں بات کر رہا ہے. خیر اس کو ہم چھوڑتے ہیں، آپ آگے سے بھی پڑھیں پیچھے سے بڑھیں. میرے بھائیوں آپ کو تو میرا مشورہ ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک کتاب پڑھیں، نہ سمجھ آئے 3 دفعہ پڑھیں، پھر بھی نہ سمجھ آئے تو اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک سمجھ نہ لگ جائے. ٹھیک ہے. اب وہ اس نکاح کی بات کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، میں نے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم نے قرآن و حدیث میں سے لکھی ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو وہ باتیں لکھ رہا ہے نا اس واقعے کے بارے میں بھی، اور ان جنرل بھی مرزا کا یہی کہنا ہے کہ وہ جو لکھتا ہے وہ قرآن بھی وہی ہے اور حدیث میں بھی وہی ہے. اور جو باقی مغلظات وہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ ڈائریکٹ مجھے مرغی نے الہام کیا ہے یا ٹچی نے الہام کیا ہے. جیسے آپ کہیں گے کہ بھئی تم مغلظات کیوں کہہ رہے ہو. دیکھیں مرزا قادیانی تو ولد الزنا کہتا ہے، میں تو بہت ہی چھوٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی مجھے آ کر کہے کہ میرا الہام ہے غصم غصم غصم،
اور پھر کہے کہ بھئی مانے تو مینوں بھی نہیں آندے، کیا کہوں گا اس کو میں؟ مغلظات ہی کہہ سکتے ہیں، چلو اس کو بھی چھوڑ دیا، چلو سمجھ میں آنے والا الہام لے لیتے ہیں۔ 3 استرے اور عطر کی شیشی، یہ الہام ہے جی مرزا قادیانی کا۔ خیر ایسے بہت سارے الہام ہیں، خیر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، مرزا کی بات مان لیتے ہیں ہم۔ وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے قرآن اور حدیث میں سے لکھا ہے یہ جو کچھ بھی وہ کہتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے برخلاف مدعی ہے، یعنی مرزا کہتا ہے وہ جو کچھ لکھتا ہے وہ یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، ہم وہ نہیں لیتے جو ٹیچی ٹیچی نے بھیجا، سکینہ نے بھیجا، مٹھن لال نے بھیجا، دیو سنگھ نے بھیجا، وہ اس کے فرشتے ہیں نا جی۔ جبرائیل علیہ السلام تو اس کا فرشتے ہے ہی نہیں ہے نا، آپ کا تو ایمان ہی نہیں ہے، فرشتوں پر نہیں ہے، جنوں پر نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، اور اس سے پہلے کہا وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، انسان کو کڑکتی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ سے پیدا کیا۔ میں نے آپ کو سائنس سے ثابت کر دیا انسان کڑکتی مٹی سے ہی پیدا ہوا ہے۔ نہ جی مرزا صاحب کتوں مانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس کی لکھائیوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے، یعنی کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا، پکا جھوٹا، میرا یہ کہنا ہے، اس لیے نہیں کہ میں آپ سے میرا آپ کے خلاف کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اوپینین میں نے مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنے کے بعد بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب وہ دیکھ لیں، مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو وہ ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے۔ اپنی کتابوں کو کتب موصوفہ یعنی کہ متبرک کتابیں، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، متبرک کتابوں میں نیوکی، کوک شاستر، زنا، گرافک تفصیل لکھی ہوئی ہے اس باتوں کی۔ میں کہتا ہوں آپ لوگ آ جاؤ ہماری لائیو سٹریم پر اور وہ صفحے اونچی آواز میں پڑھ کر سنا دو ہمیں، ہم سے نہیں پڑھے جاتے۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے، کہ یعنی اگر میں کہوں کہ مرزا قادیانی قرآن اور حدیث پر تہمت لگاتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، تو مرزے کا کہنا ہے کہ اس کی جو متبرک کتابات، کتب موصوفہ جو ہے نا، انہی کا حوالہ دینا ہے اور کسی چیز کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کا دل نہیں دکھاتے، ہم حوالہ مرزے کی کتابوں کا ہی دیں گے، ورنہ بے ایمان اور خیانت پیش ہے، یعنی بے ایمان شخص ہے اور فیبریکیٹر ہے، خیانت پیش ہے۔ لکھائی میں تو خیانت چاہیے نا، فیبریکیشن کرے، جعل سازی کرے۔ تو ہم نے جی مرزا قادیانی کی باتوں پر چلنا ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ مرتد ہے، جو جھوٹا ہے وہ ہمیشہ کا لعنتی ہے، جو جھوٹا ہے وہ ولد الزنا بھی ہے اور کنجر بھی ہے۔ اور اگر مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنا ہے تو اسی کی کتابوں سے حوالہ لانا ہوگا، باہر سے نہیں لانا۔ ٹھیک ہے، کیا کریں، آپ مانتے ہی نہیں کسی کو مرزا قادیانی کے علاوہ۔ چلو جی یہ ہو گیا، تو دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا اپنی کتابوں کے بارے میں اور کیا کہا ہے مرزا قادیانی نے۔ اسی کی کتاب مرزا قادیانی کی روحانی خزائن جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 272 ہے۔ کتاب کا نام نور الحق الحصہ الثانیہ، یعنی دوسرا حصہ۔ اسے غلط عربی لکھنے کا بڑا شوق تھا۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک وہ نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پیغام پہنچایا ہو۔ مرزا قادیانی کی زبان پنجابی، قرآن پاک بھی پنجابی میں پڑھتا تھا، عربی بولتے دیکھ لو، سمجھ ہی نہ، عربوں کو سمجھ نہ لگے کہ بندہ کہندا کی ہے۔
دیکھو میں تمہارا کتنا چاہنے والا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں آپ کی متبرک زبان پنجابی بھی بول لوں کبھی کبھی. اب آپ کہیں گے کہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو تو زبان ہی وہی نعوذ باللہ آتی ہوگی، آپ لوگوں کا اعتبار کچھ نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبرانی کا ایک ڈائلیکٹ بولتے تھے، امریش، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں الہام کیے، اور قرآن پاک بھیجا تو عربی کی ایسی فارم میں بھیجا کہ آج بھی عربوں نے اپنے بچوں کو عربی پڑھانی ہوتی ہے تو وہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں، چاہے مسلمان ہوں یا نہ مسلمان ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی زبان میں بھیجا، ہارون علیہ السلام کو ان کی زبان میں بھیجا، داؤد علیہ السلام کو ان کی زبان میں بھیجا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی زبان، ہر ایک کی مختلف زبان تھی. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو آپ کی زبان تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کمیونیکیشن ہے. لیکن مرزا کا کیا کریں آپ کے مرزے کا؟ عربی لکھتا ہے تو غلط لکھتا ہے، اور تو اور چھوڑا، یعنی کہ قرآن کی خلاف ورزی کی الہام اس کو اپنی پنجابی میں تو ہوا ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عربی میں الہام، فارسی میں چلو ٹھیک ہے، عربی فارسی تو شاید 2 حرف وہ جان گیا تھا، انگریزی تو اس کے باپ کو بھی نہیں آتی تھی، یعنی اپنے آقوں کی زبان نہیں سیکھ سکا. کتنے افسوس کی بات ہے. لیکن الہام ہو رہے ہیں جی دڑا دھڑ انگریزی میں، آئی بائی عیسیٰ، آپ نے درمیان میں ایم ڈال دیا ہوا، آئی ایم بائی عیسیٰ. کمال کرتے ہو یار. میرے پاس وہ کتاب موجود ہے جس میں آئی بائی عیسیٰ لکھا ہوا ہے، اس کے زمانے کی چھپی. اصل میں ہونا چاہیے تھا آئی ایم ود عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں، آئی بائی عیسیٰ. یعنی کہ خدا تعالی اس کے جھوٹے ہونے کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ ہر وحی بشمول قرآن پاک اپنے وقت کی اعلیٰ ترین اور فصیح ترین زبان میں آئی، جس کو پڑھ کے قرآن پاک میں ایسا میوزک ہے، اگر کوئی پڑھے اس کو تو اس کا دل پر ایسا اثر ہوتا ہے اس کتاب. مرزے کی آپ کو قسم پڑھ کر کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ 3 استرے عطر کی شیشیاں، ذرا اس کی تلاوت کر کے بتاؤ. آپ نے اوپر لکھا ہوا ہے وہی ہے مقدس، تذکرہ نام ہے اس کتاب کا. چلو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کہیں مطلب کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن اب کیا کریں، صبر کرنا پڑتا ہے ہمیں. تو اب مرزا کا ہم نے اسٹیبلش کر لیا جی، مرزا نے فتویٰ جاری کیا ہوا ہے کہ اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے تو اسی کی کتب موصوفہ سے ثابت کرنا ہے، عام چیز نہیں چلے گی. ٹھیک ہے جی، مجبوری ہے ہماری. تو اب جی اس نے اس کی عربی سن لو، میں آپ کو ترجمہ بھی سنا دوں گا، کسی عربی دان سے بھی پوچھ لینا. روحانی خزائن کی جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 272 ہے، نور الحق الحصۃ الثانیہ، میں نے بتایا سیکنڈ پارٹ ہے نور الحق نام کی کتاب کا. ٹھیک ہے، اس کا نام نور الدجل ہونا چاہیے تھا، السایۃ الدجل. لیکن کیا کریں، اب مرزا نے تو دھوکہ دینا نا، جال ساز کو جانتے ہیں نا کیا کرتے ہیں جال ساز. اس نے لکھا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكْنِي عَلَى خَطَاءٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، کہ میرا اللہ مجھے آنکھ جھپکنے کے لیے بھی خطا پر نہیں چھوڑتا، غلطی پر نہیں چھوڑتا. میں نہیں کہہ رہا بھائی جی. اب دیکھو جی، ہم اس مرزے کی بات کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالی ایک پلک چھپنے کے لیے بھی غلطی نہیں کرنے دیتا. یہ اسی کا اپنا کلیم ہے، میرا تو ہے ہی نہیں. پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مرزا قادیانی نے کبھی جھوٹ بولا ہو یا تہمت لگے. میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بہت بڑی بات ہوگی، وہ تو تہمت سے بھی اوپر ہے، جھوٹ سے بھی اوپر ہے. اس کے تو درمیان میں چوک کے بٹھا کے الٹا لٹکا کے جوتے اور ڈنڈے مارنے چاہیے اس آدمی کو. ایسا ہی کرنا چاہیے نا، یا منہ کالا کر کے گدے پر بٹھا کے اس کو شہر میں چھوڑ دینا چاہیے. خیر، ہم ویسے ہی کہتے ہیں مثال کے طور پر، اب برا نہ مانیں اس بات کا، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ خود سوچ لیں
کہ مرزا قادیانی کے مطابق وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكْنِي عَلَى خَطَأٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، کہ پلک چھپکنے کے لیے بھی اللہ مجھے غلطی پر نہیں چھوڑتا. تو آپ تو مطلب یقین کرتے ہیں نا مرزا قادیانی کا؟ کرنا چاہیے، آپ کا نبی ہے. نہیں کریں گے تو شرم کریں پھر. چلیں جی ٹھیک ہے، ہم نے بہت پڑھ لیا، ہم نے فیصلہ کر لیا جی جو جھوٹا ہے وہ مرتد ہے. جو جھوٹا ہے نا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مرزا قادیانی بڑی غلاظت والا آدمی ہے. آپ میری بات ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دشمنی میں کہتے ہیں، سچی بات تو آپ پوچھیں، میں کسی دشمنی میں نہیں کہتا. مجھے وہ 90% جو نہ جاننے والے ہیں نا، اگر مجھے آپ سے کچھ بغض ہوتا تو میں آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا. میری طرف سے آپ جاؤ، آپ نے میری قبر میں تھوڑی پڑھنا ہے. آپ کی قبر اپنی، میری اپنی. آپ کو جیسے یہ اپنا کاروبار بڑھانے کی تبلیغ کو کہتے ہیں، اسلام کا بھی یہ طریقہ ہے. میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایک قرآن کی آیت بھی آگے پہنچاتا ہے اس کا بڑا اجر ہے. میں تو اس لیے آپ کو پیغام پہنچاتا ہوں، ماننا یا نہ ماننا وہ آپ کا ہے. میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من یہدی اللہ فلا مضل لہ، وہ ہر جمعے میں کہتے تھے من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. آپ لوگوں کو تو آتا ہی نہیں ہوگا، میں کہیں سے دیکھ کر نہیں پڑھ رہا ہوں. آپ کو میں حلفیہ بتاتا ہوں کہ میرے سامنے کبھی بھی آپ کے حوالوں کے علاوہ کوئی بات نہیں رہی، اس لیے آپ کو میری کوئی دو ٹاک ایک جیسی نہیں لگیں گی. میں نے کبھی نہیں لکھا ہے. میں آپ کو ویسے ہی کہتا ہوں جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں. اب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مرزا قادیانی کمال کی چیز تھا، مطلب نیگیٹو سائڈ پر. یہ جی حیات احمد ہے، یہ اس کے ایک مرید نے لکھی ہے. اس کا صفحہ نمبر 350 ہے، جلد اول ہے، حصہ سوم ہے. حیات احمد سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سا احمد ہے. مرزا نے اپنی ایک حدیث کی تفسیر اشارہ سمجھتے ہو نا بیوقوفو، اس نے کہا جی بیوقوفو اشارہ سمجھا کرو. آپ اشارہ سمجھ گئے نا. کون ہے حیات احمد میں؟ مرزا قادیانی. ہاں، اس کی حیات، اس کی دور. دیکھو جی اس نے لکھا ہے، ہاں شروع سے بھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. اکثر لوگوں کا اکثر قاعدہ ہے کہ آفتاب پر تھوکتے ہیں اور بجھا ہوا چراغ لیے بیٹھے ہو. ٹھیک ہے جی، یعنی سورج پر تھوکتا ہے تو آپ کے منہ پر ہی پڑے گا وہ تھوک. وہ اگر آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں لگی تو مجھے لگ گئی سمجھ. وہ کہتا ہے وہ جی مرزا قادیانی تو سورج ہے. ٹھیک ہے جی، کہتے ہو تو کہہ لو. دنیا کو بڑی چیز سمجھ رکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں دنیا کو بڑی چیز سمجھ رکھتا ہے. آپ میری آواز نہ سنتے ہیں، مجھے اتنا پیسہ ملتا ہے اپنی سکل کی وجہ سے. میں کبھی یہ وقت نہ نکالتا آپ لوگوں کے لیے. موت سے ڈرتے نہیں، میں موت سے بہت ڈرتا ہوں. اتنا ڈرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ دنیا کے ہر بڑے مذہب کی کتابیں پڑھنے میں گزار دیا. نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، ویدا، بدھزم، کنفیوشیزم، نام لو میں نے پڑھ ڈالا. اتنا ڈرتا ہوں میں موت سے، لیکن اب نہیں ڈرتا. مجھے پتہ لگ گیا ہے اللہ بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، اور حساب کتاب کا نصاب جو ہے اس کا نام قرآن پاک ہے، جسے مرزا قادیانی نے جگہ جگہ سے بدلنے کی بے شمار کوشش کی ہے. وہ آپ میرے چینل پر دوسری ویڈیو سن لیں، میں نے ابھی بنا رہا ہوں، میں بے شمار مثالیں دوں گا اس کی تعریف قرآنی کی. اب اس کتاب میں یہ جو حیات احمد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 350 ہے اور جلد اول حصہ سوم ہے، لکھا ہے جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے. یہ جی حیات احمد میں شاید مرزا قادیانی کی طرف ریفر کر کے کہہ رہا ہے
کہ مرزا قادیانی نے کہا، شاید وہ صاف طور پر لکھتا نہیں، کہتا ہے کہ جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جاہلوں کے روبرو تو بہت لاف گزاف کرتا ہے۔ آپ میں سے جو جاہل ہے نا وہ پہلے پڑھ کے رائے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے تو نہیں پتا، میں تو آپ لوگوں کو عقل مند ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر مرزا غلام قادیانی معیار ہے تو آپ لوگ تو علامہ ہیں، آپ میں سے ہر ایک علامہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن یہ آپ کو جاہل سمجھتا ہے۔ کہتا ہے جھوٹے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جاہلوں کے روبرو تو لاف و گزاف کرتا ہے، مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کی کوالٹی ہے ایتھکس کی، جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ میری نہیں ہے کتاب میاں جی، یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے، حیات احمد ہے، صفحہ نمبر 350، جلد اول، حصہ 100۔ اسی لیے میں نے تو کتنی احتیاط برتی، میں نے ہر حوالہ، ہر نتیجہ، ہر فتویٰ آپ کے مرزا قادیانی سے لیا ہے، صرف آپ کی خاطر، ورنہ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، جھوٹا، پکا جھوٹا، لانتی۔ نہیں برا نہ مانے، یہ لانتی میں نے اس لیے کہا کہ اس نے کہا جو جھوٹ بولتا ہے وہ لانتی ہوتا ہے۔ آپ کو یاد آ گیا؟ آپ کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں آپ لوگ۔ دیکھو جی، آپ کو بار بار دکھانا پڑتا ہے، یہ لو جی دیکھ لو، جھوٹا مرتد، جھوٹے پر نہ ایک دم کے لیے لعنت، قیامت تک کے لیے لعنت۔ بھول جاتے ہو آپ لوگ۔ جھوٹا کنجر اور ولد الزنا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہوا شرماتا ہے، مطلب کنجر اور ولد الزنا بہتر ہوتا ہے جھوٹے سے۔ تو اب آپ نہ کہا کرو جی کہ مرزا قادیانی، اور یہ کہتا ہے مجھے میری کتب موصوفہ، اور پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے خطاب پر نہیں چھوڑتا۔ دوبارہ دکھا دیا آپ کو۔ اور پھر یہ جی جھوٹے آدمی کی نشانی کہ اور اس سے ثبوت مانگو نا تو وہ جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، میری آپ سے اس لیے یہ دکھانے کی ایک وجہ ہے، آپ ایسا نہیں کریں گے، مجھے پکا یقین ہے، حالانکہ میں بہت دنوں سے ہر قادیانی کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں آج آپ کو کافی ساری حدیثیں دکھاؤں گا، مطلب ہیں تو بے شمار، مرزا کی ہر لائن میں جھوٹ ہے، لیکن میں آپ کو وہ حدیثیں مرزا قادیانی کی کتابوں سے دکھاؤں گا جن کے بارے میں اس نے کہا ہے یہ صحیح احادیث ہیں، اور بعض کو اس نے کہا ہے کہ یہ صحیح بخاری میں لکھی ہیں، بعض کو کہا ہے صحیح مسلم میں لکھی ہیں، بعض کو کہا ہے کہ جیسے اور کتابوں میں لکھی ہیں۔ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، جیسے یہ کہہ رہا ہے نا کہ دامن پکڑ کر پوچھو، تو میں آپ کا دامن پکڑ کر ثبوت مانگ رہا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے اور اس کا حدیث اس کا نمبر کیا ہے، اور جو مرزا نے کتاب کہی ہے اسی میں سے نکال کر لانا ہے، کیونکہ جو حدیثیں مرزا قادیانی کہتا ہے حدیثیں، میں آپ سے کہتا ہوں وہ سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے، کسی حدیث کی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہوا۔ لیکن یہ دیکھ لیا نا آپ نے وہ حیات احمد کا کہ اب میں آپ کا دامن پکڑ کر کہہ رہا ہوں ثبوت دے جاؤں، تو اگلے لفظ آپ چاہو تو مانو نہ جاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ جب ان کو کہو نا ثبوت دے جاؤ تو وہ جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کرنا نا، آپ میں سے کسی نے ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو میں شریف لوگ سمجھتا ہوں۔ تو چلیے پہلی حدیث، روحانی خزائن جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 324، زمیمہ رسالہ انجام آتھم۔ ٹھیک ہے جی، آپ اس کو پہلے سے بھی پڑھ لینا، بعد سے بھی پڑھ لینا، اور پوری کتاب پڑھ لینا، لیکن بات ہم اس حدیث کی کریں گے۔ ایک اور پیشگوئی کا پورا ہونا، یہ مرزا کہتا ہے یہ اس کے سچے ہونے کی پیشگوئی ہے، پھر تو پکی بات ہے آپ ڈھونڈ لاؤ گے، آپ کے لیے کیا پرابلم ہے، آپ تو پکے قادیانی ہونا، جھوٹوں کے پیر کو مانتے۔ چلو نہیں کہتے، ابھی رہنے دو۔
لکھا ہے جی چونکہ حدیث صحیح میں آ چکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہو. یہ کہتے ہیں وہ صحیح حدیث ہے. حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں. صحیح وہ حدیث وہ ہے جس کو حدیث کم از کم 3 آدمیوں سے وہ ٹرانسمٹ ہونی چاہیے اسی فارم میں اگر اسے صحیح کہا جائے. تو اس کا اور بھی کرائیٹیریا ہے. صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جو یہ مانا جاتا ہے. اور مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, میں نے آپ کو اوپر بتایا وہ حوالہ, اس نے لکھا ہے قرآن اور بخاری اور مسلم ایک ہی لیول کی سچائی ہے ان میں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم 2 حدیث کی کتابیں ہیں. انہیں صحیح اس لیے کہا جاتا ہے اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں, یعنی کہ وہ اس کرائیٹیریا کو پورا کرتی ہیں, اس معیار پر پوری اترتی ہیں جس کے جو حدیث کا ہائیسٹ معیار ہے. تو دوسری حسن ہوتی ہے جس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے کیونکہ مختلف لوگوں سے نے یا اپنی یادداشت کے سہارے بتائی ہیں نا, تو کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے. قرآن پاک تو وحی کے ذریعے آیا, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. پھر کچھ موضوع حدیثیں بھی ہیں جن کو لوگوں کو شک تھا کہ شاید ٹھیک ہوں, لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں, یعنی کہ من گھڑت ہیں, لیکن پھر بھی وہ حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہیں, اکثر کہتے ہیں. تو یہ حدیث کی سب سے اعلیٰ فارم ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں. تو مرزا قادیانی کا کہنا ہے چونکہ حدیث صحیح میں آ چکا ہے تو آپ نے ایک حدیث لے کر آنی ہے جو صحیح حدیث ہو اور مستند کتاب میں ہو. حدیث کی صحیح وہی ہوتی ہے جو حدیث کی مستند کتاب میں ہو, ورنہ نہیں صحیح ہوتی. اور حدیث کیا ہو یہ سن لیں. مہدی موعود کے پاس ایک چھپی, یعنی جو پرومسڈ مہدی ہے اس کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں 313 اصحاب کے نام درج ہوں گے. تو آپ نے حدیث میں لکھا ہونا چاہیے کہ جب مہدی موعود آئے گا نا, جب مہدی رضی اللہ عنہ آئیں گے جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث میں نام محمد بن عبداللہ ہے, کوئی غلام ابن چراغ بی نہیں ہے, وہ غلام ابن غلام بھی نہیں ہے, محمود زانی بھی نہیں ہے, جنبہ زکی غلام بھی نہیں ہے, محمد بن عبداللہ نام لے کر. تو آپ نے وہ حدیث لے آنی ہے جس میں لکھا ہو کہ اس کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی, اس نے 313 اپنے ڈسائپلز کے نام لکھے ہوں گے جو اس کے ماننے والے ہیں, تو میں مان جاؤں گا چاہے آگے پیچھے جو مرضی لکھے. یہ حرف ضرور ہوں کہ 313 کے نام ہوں گے اور وہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی. اب جناب وہ آگے بھی پڑھ لیں, وہ کہتا ہے پیش گوئی آج پوری ہو گئی جی, صحیح حدیث ہے. یہ تو ظاہر ہے اس سے پہلے امت مرو انا للہ و انا الیہ راجعون, مسلمانوں کو کہہ رہا ہے ڈیڈ نیشن, مری ہوئی قوم, لانتی خود مرا ہوا تھا. اب برا نہ مانا کرے میری بات کا, میں نے آپ سے کہہ دیا نا یہ حدیث ہے ہی نہیں, جھوٹا ہے. اس نے خود کہا جو جھوٹا ہے وہ مرتد ہے, جو جھوٹا ہے وہ ہمیشہ کا لانتی ہے, جو جھوٹا ہے وہ ولد الزنا ہے, باسٹرڈ ہے, وہ عام انگلش میں پمپ ہے, وہ کنجر. میرے لفظ نہیں ہے, مرزا قادیانی کے لفظ ہیں. اگر آپ یہ حدیث نہ لائے تو مرزا مرتد, مرزا باسٹرڈ, مرزا پکا لانتی, بقول مرزا ہمسیلف, اس کے اپنے قول کے مطابق. جلدی سے یہ حدیث لاؤ, میری لائف سٹریم میں آ جانا. اگر نیچے لکھنے میں آپ کو لکھنا نہیں آتا تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ حدیث بالکل غلط ہے. ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں, نیور, ہے ہی نہیں. اور کہتا ہے کہ ایسا کوئی مہدویت کا دعوے دار ہی نہیں ہو جس کے زمانے میں چھاپا خانہ ہوتا. الیگزینڈریا ایک شہر تھا جس میں آخری فرعون جو ملکہ کلوپیترا آخری فرعون تھی, اگر آپ کو علم نہیں ہے تاریخ کا, اس نے چھاپے خانے کی ایک قسم ایجاد کی تھی اور ہزاروں ہزار کتابیں جمع کر کے الیگزینڈریا کی لائبریری میں رکھی. فرعونوں کی بات ہو رہی ہے, عیسیٰ علیہ السلام سے 40 سال پہلے وہ فوت ہوئی, تو اتنا لمبا فرق نہیں ہے. آپ لوگوں کو تو تاریخ کا بھی شاید نہ پتا ہو.
اور اس کے پاس ایک کتاب بھی ہوتی، یعنی اس کے پاس کوئی کتاب بھی ہوتی جس میں 313 کے، جب ہے ہی نہیں حدیث، آپ نے حدیث لانی ہے جی، جس میں 313 کے نام لکھے ہوتے. ظاہر ہے کہ اگر یہ کام انسان کے اختیار میں ہوتا تو اس سے پہلے کئی جھوٹے اپنے تئیں اس کا مصداق بنا سکتے تھے. یار میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ بندہ پاگل سی، خود اپنے قول کے مطابق اسے ہسٹیریا تھا، مراق تھا، مرام تھا، سائیکوسس تھا، اور نئی میڈیسن کے مطابق یہ سب کچھ ملاؤ تو اسکیزوفرینیا بنتا ہے. دن میں 100 مرتبہ جس کو پیشاب آئے نا، کسی ڈاکٹر سے پوچھو، اگر آپ کو 20 مرتبہ بھی آئے تو آپ کو یورینری انکانٹیننس ہو جاتی ہے، اور اس کو تو خانہ 20 مرتبہ سے زیادہ آتا تھا. ریشمی نالا پہنتا تھا، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے سیرت المہدی میں غرارہ پہن کے پھرتا تھا. ٹرانسویسٹائز، ٹرانسجینڈر نہیں، ٹرانسویسٹائز، عورتوں کے کپڑے پہننے والا آدمی. کبھی سنا ہے ٹرانسویسٹائز نبی، پاگل نبی، مرامی نبی، مراکی نبی، ہسٹیرک نبی؟ بلکہ اس نے تو، آپ کا نبی تو ایسے کمال کی چیز تھا، اس نے تو ہمارے ذہن میں شک ہی نہیں چھوڑا. اس نے ڈسکرائب کیا جی اسے کیا ہوتا تھا. ٹھا سے اندھیرا آتا تھا، دھواں آنکھوں کے سامنے اٹھتا تھا، ٹھا سے نیچے بیٹھ جاتا تھا، ٹانگیں کھل جاتی تھی، پیشاب نکل پڑتا تھا، اور پھر میاں فضل آ کے دباتا تھا ٹانگیں مانگے کہ ٹھیک ہے اپنے کپڑوں سے، اور بیچارہ پریشان ہو جاتا تھا وہ چھوٹا لڑکا اس کا جو تھا حرمت بی بی سے. آپ نے تو ہمارے دماغ میں کوئی شک ہی نہیں چھوڑا. یورینری انکانٹیننس کے 2 بڑے نشان ہیں میڈیسن میں، ایک فریکوینسی، مطلب کئی مرتبہ آنا، یہ تو کہتا 100 مرتبہ آتا تھا، اور پھر ارجنسی. اور آپ نے خود اپنی کتابوں میں ہمیں لکھ کر بتا دیا وہ ریشمی نالا اس لیے باندھتا تھا کہ کہیں کھلتے کھلتے پیشاب نکل نہ جائے. وہ نکل تو ڈیفینیٹلی جاتا ہوگا، نکلا ہی ہوگا تو اس نے ریشمی نالا باندھا نا. آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. آپ نے یہ حدیث لانی ہے، چھوڑ دو اس گندے اور بدبودار آدمی، چلے آپ برا نہ مانا کریں، اس کو حدیث کو لے کر آنا ہے، نہیں تو مرزا کیا ہوگا آپ کو پتہ ہی ہے. چلو دوسری حدیث جی، یہ لیں جی، اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں تاکہ آپ کو نظر آئے، ورنہ آپ کہیں گے جی یہ تو نظر ہی نہیں آئی ہمیں. یہ جی حوالہ ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 23 ہے، کتاب کا نام چشمہ معرفت ہے، صفحہ نمبر 382 ہے. آپ کی لیٹسٹ ایڈیشن ہے وہ الکفر.com جو آپ کی ویب سائٹ، الاسلام.com آپ اس کو کہتے ہیں، ویسے اس کا نام الکفر.com کریں تو زیادہ چلے گی. وہ پیج نمبر 382 ہے، آپ اس پر دیکھیے، آگے سے بھی پڑھیں اور پیچھے سے بھی پڑھیں. اور میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی پوری ہی کتاب پڑھو، آپ کا تو نبی ہے. لکھے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں، اور فرمایا اب دیکھو جی یہ آپ نے عربی کے حرف سن لینے ہیں، بڑا ضروری ہے. پیلے رنگ میں، میں نے مختلف رنگ میں لکھا، کانا فی الہند نبیجن اسود اللون. ویسے لون لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہجر اسود اللون؟ لون کا مطلب رنگ ہوتا ہے، کوئی سا بھی رنگ. اسود کا مطلب کالا. آپ نے جب کہہ دیا اسود گل مک گئی. عربی نہیں آتی نا تو بس جو بھی بکواس، خیر چھوڑو، جو بھی اس کے منہ میں آتا ہے بولی جاتا ہے. کان فی الہند نبیجن اسود اللون اسمہ کاہنہ. کہتا ہے کہ ہند میں ایک ایسا نبی ہوتا تھا جو کالے رنگ کا تھا، اور اسمہ کاہنہ، اس کا نام کاہنہ تھا. نیچے اس نے کنیا لکھ دیا، مطلب اتھنٹیکیشن کے لیے کہ عربی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنہ کہا، لیکن اس نے لکھا یعنی ہند میں ایک نبی گزرا جو سیاہ رنگ کا تھا اور نام اس کا کاہن تھا، یعنی کنیا، جس کو کرشن کہتے ہیں. میرے نہ جاننے والے بیوقوف بہن بھائیوں،
ابے بیوقوف بھی نہیں کہتے، نہ جاننے والا۔ چلو آپ برا نہ منع کریں، میں آپ کا دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ مجھے آپ نے یہ حدیث لا کر دکھانی ہے کسی بھی حدیث کی کتاب سے، مرزے کی کتاب نہیں پکڑ کے لانی بھائی، وہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، وہ کون کہہ رہا تھا یہ، نہ 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 بھائی ایسا نہیں ہے۔ کان فی الہند نبیا اسود اللون اسمہ کاہنہ، کہ ہندوستان میں ایک نبی کالے رنگ کا ہوتا تھا جس کا نام کاہنہ تھا۔ چلو کنہیا، کرشن، جو بھی لکھا ہے، تسی حدیث لے کے آنی ہے۔ سمجھ گیا؟ سمجھ لگا نا؟ اور آپ سے پوچھا گیا کیا زبان پارسی میں بھی خدا نے کبھی کلام کیا، تو فرمایا ہاں خدا کا کلام پارسی میں بھی اترا ہے۔ دیکھ لو، میں غلط نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زبان میں کلام اتارا ہے۔ مرزے نو پتا سی بھائی صاحب، جب اللہ کلام اتارتا ہے نا، وہ اس زبان کی پرفیکٹ شکل میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ لو، ایک ہی محفوظ کتاب ہے دنیا میں، اس کی عربی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور خدا نے کہا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ کہ شاعروں کی عربی نہیں ہے، کسی وہم میں مت رہنا۔ ایسی میرے بہن بھائیوں کوئی حدیث نہیں ہے ہی نہیں، نن، زیرو۔ لیکن مرزا تو کہتا ہے تو آپ نے حدیث لے کر آنی ہے۔ اپنے مربیوں کے پاس جاؤ، یہ تبشیر والا جو جھوٹ بول رہا تھا جلسے کے دوسرے دن تیسرے دن پر، پوچھو اس سے جا کے، میں اس کو جانتا ہوں، ہمیشہ دا جھوٹا۔ یہ بھائی صاحب آپ اگر نہ لے کے آئے نا یہ حدیث، تو آپ کے خود ساختہ نبی کے مطابق آپ کا نبی مرتد، آپ کا نبی ہمیشہ کا لعنتی، آپ کا نبی کنجر، آپ کا نبی ولد الزنا یعنی باسٹرڈ۔ میرا فتویٰ نہیں ہے، آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا۔ میں نے آپ کو 2 مرتبہ مرزے کے فتوے دکھا دیے جو جھوٹ بولتا ہے یہ۔ اور جھوٹ کی سب سے غلیظ اور رذیل شکل یہ ہے کہ کوئی عالم ہونے کا دعویٰ کرے، مذہب کا عالم ہونے کا دعویٰ کرے۔ چلو مسلمان تو نہیں ہے نا مرزا، وہ تو ہم ایگری کرتے ہیں سارے اس بات پر، لیکن قرآن ہی پیش کرتا ہے نا، حدیث پیش کرتا ہے نا، جعل سازی کرتا ہے۔ ہم ثابت کر رہے ہیں مرزا غلام قادی کی جعل سازیاں، تو آپ نے ثبوت لے کر آنا۔ اور مرزا حیات احمد میں کیا لکھا ہے کہ جب ان کا دامن پکڑ کر ثبوت مانگو تو جہاں سے نکلتے ہیں وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا باجی، مجھے بھائیوں کچھ نہ کہو، میں تو اتنا ڈرا ہوا ہوں آپ سے کہ میں آپ کی کتابوں کے علاوہ بات ہی کچھ نہیں کرتا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو آپ وہ حیات احمد والی بات نہ بن جانا، آپ کا دامن پکڑ کر میں ثبوت مانگ رہا ہوں۔ سمجھ گئے؟ کریکٹ۔ چلو جی، اگلا آ گیا جی۔ یہ اس کو بڑا کر لیتے ہیں، آپ کو شاید نظر نہ آئے تو اس کو میں کچھ بڑا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے۔ یہ لے جی، بڑا ہو گیا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 337، شہادت القرآن۔ کہتا ہے قرآن کی شہادت القرآن کے مطلب سمجھتے ہیں؟ قرآن کی گواہی۔ نام دیکھو اور کام دیکھو، اگر نام کام میں فرق ہو تو اس کو جعل سازی کہا جاتا ہے۔ یہی نا آپ کو میں کہوں کہ لے جی یہ دیسی گھی کا ڈبہ ہے، ڈبہ کھولو تو اندروں تیل نکلے تھوئیں والا،
تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ بھائی تو نے تو کہا تھا دیسی گھی ہے اس میں، یہ تو تیل بھی 3rd کلاس ہے، دھوئیں والا، موبل آئل۔ آپ تو اس کو جال ساز کے آپ تو ڈبہ اس کے سر میں دے ماریں گے۔ مرزے سے بھی ایسا ہی کرنا، 4 حرف جس کو لام عین نون تے کہتے ہیں نا، لعنت، وہ بھیج کے اس کو چھوڑ دو۔ خیر آپ کا فیصلہ ہے۔ لیں جی، آپ نے حوالہ پکا ہو گیا، روحانی خزائن جلد نمبر 6، آپ کی کرنٹ بک ہے یہ آپ کی۔ آپ جال سازیاں بہت کرتے ہو، صفحے بدل دیتے ہو، کتابوں کے ایڈیشن بدلا دو، اس صفحے لو جی صفحہ دیکھ لو، اس صفحے تے لکھے نہیں، مولوی جھوٹا، مولوی لانتی، مولوی جاہل، جو خرافات ہے منہ میں بک دیتے ہو۔ اور جال سازی کرنے والا کون؟ وہی جو کہہ رہے۔ یار کمال کی چیز ہو آپ لوگ۔ یہ لو جی، آپ نے یہ حدیث بھی لے کر آنی ہے، آگے سے بھی پڑھ لینا۔ وہ یہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، یہ سورہ واقعہ کی آیات ہیں، مطلب اس کو زیب نہیں دیتا تھا مرزے کو یہ لکھے، ٹھیک ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ جال سازی کے لیے قرآن پاک کو استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کے چلو ادھر جاتے نہیں، آج ذرا اسی پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے۔ میرے نادان بہن بھائیوں، نہ جاننے والے، غور سے پڑھو، یہ مرزے کی کتاب ہے، اس نے کہا تھا نا میری کتب موصوفہ میں سے مجھے جھوٹا ثابت کرے، دکھایا تھا نا والا شروع میں۔ مرزا کا کہنا ہے کہ میری کتب موصوفہ میں سے، آپ مجھے کہہ نہیں سکتے کہ میں نے اپنی طرف سے ایک بھی بات کی ہے، میں تو مرزے کی کتب موصوفہ کے حوالے دے رہا ہوں۔ تو اب آپ غور کریں، صحیح بخاری کی وہ حدیثیں، کہہ رہا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے حدیث لانی ہے بخاری شریف سے، لکھتا ہے کہ آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گیا ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی۔ اللہ جی، عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان میں جا ہی نہیں سکتے، لیکن مرزے کے لیے آسمان سے آواز آئے گی، صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ آواز کیا آئے گی یہ بھی سن لیں، ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی، ہادہ کا مطلب ہوتا ہے یہ، خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، المہدی جس کا نام دا مہدی، وہ جو انگریزی بولتے ہو نا، دا، ال کا مطلب دا ہوتا ہے عربی زبان میں، ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی، یہ ہے اللہ کا خلیفہ مہدی، ہوئے چلو برا نہ ماننا۔ آپ نے ایک حدیث لانی ہے، حدیث ہوگی بخاری شریف سے، اور اس میں یہ 4 حرف لکھے ہوں گے، ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی، چاہے مرزے کا نام ہو نہ ہو، 4 حرف ہونے چاہیے، ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہو کہ آسمان سے آواز آئے گی۔ یار کیا نادان لوگ ہو، مرزے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تو مرزے سے زیادہ اچھے ثبوت کوئی چھوڑ کر ہی نہیں گیا، اور پھر بھی چندے دیتے ہو، ان کی عیاشیوں کا سامان دیتے ہو۔ ہم تو مرزا نے کہا کہ میری کتاباں، تو میری کتب موصوفہ میں سے مجھے جھوٹا ثابت کرنا ہے، ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہوگا۔ آپ جی نہ مجھے بے ایمان کہہ سکتے ہیں، نہ خیانت پیشہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں تو اس کی کتب موصوفہ میں سے آپ کو حوالے دے رہا ہوں، سمجھ گئے جی؟ کتب موصوفہ کے حوالے۔ آپ کی کرنٹ جو الکفر.com ہے، سوری الاسلام.com، آپ نام بدلو تاکہ ہمیں مشکل نہ پیش آئے، وہاں پر سے یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں، سمجھ گئے؟ تو آپ نے حدیث لانی ہے، حدیث بخاری کی ہوگی، اس پہ لکھا ہوگا مرزے کے لیے آسمان سے آواز آئے، چلو مرزے کا لفظ نہ بھی ہو، آسمان سے آواز آئے گی، ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی۔
اب سوچو، اب میں نہیں کہہ رہا، مرزے کے لفظ ہیں، آپ میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ، کہتا ہے اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایا اور مرتبہ کی ہے، واہ کیسی کمال کی حدیث ہے، سوچو سوچو مرزائیو، سوری احمدیو، چلو ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کو برے طریقے سے نہیں کہتا، میں اچھی، آپ مجھے پتا ہے آپ نادان، آپ نے کو علم نہیں ہے، آپ کس پر یقین کرتے ہو، کہتا ہے اب سوچو یہ حدیث کس پایا اور مرتبہ کی ہے، واہ، جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اسہل کتب، عربی زبان کا لفظ ہے، جو کتابوں میں سب سے صحیح ہو وہ اسہل کتب ہوتی ہے، ویسے غلط لکھا ہوا اس نے، عرب ایسا نہیں لکھتے، اپنی طرف سے اس نے عربی کیا، بعد کتاب اللہ، بعد از کتاب اللہ ٹھیک لفظ ہے، بعد کتاب اللہ، اس نے چلو ٹھیک ہے مان لیا، وہ جاہل تو تھا ہی نا، وہ تو خود کہتا ہے کہ مینوں کسی نے نہیں پڑھایا، یہ بھی جھوٹ ہے، چار پھر کہتے ہیں میں نے کسی سے نہیں پڑھا، پھر 4 استادوں کا بھی ذکر کرتا ہے، کیا کہیں آپ لوگوں کو، آپ کو تو میں، آپ سمجھیں کہ بس آپ دیکھیں اس کی نظر میں یہ حدیث ایک ایسی کتاب میں ہے جو اسہل کتب بعد کتاب اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، اس کے بعد دنیا کی سب سے صحیح کتاب ہو، آپ نے اس میں سے یہ حوالہ یہ حدیث لا کے نہ مجھے دے دیں گے، میرے منہ پر مارنا، پھر مجھے لعنتی کہنا، پھر مجھے مرتد کہنا، جو بھی کہنا میں قبول 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 کہوں گا آپ کو، لیکن اگر آپ نہ لائے تو چونکہ میں آپ کا دامن پکڑ کر یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ ثبوت اب دے کر جاؤ، تو پھر حیات احمد کے مطابق کیا ہوگا آپ نے سنا تھا نا، اور پھر مرزے کو میں کیا کہوں گا، مرتد، ہمیشہ کا لعنتی، کنجر، ولد الزنا، یعنی باسٹرڈ، سوری برا کہنے بڑی مشکل ہوتی ہے مجھے یہ لفظ کہنے میں، تو آپ نے ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی والی حدیث، تیسری حدیث ہو، چلو جی چوتھی، آپ میں کوئی کمی نہ رہ جائے، آپ یہ نہ کہیں اے جی ایک لب لئی ہے کہ تو روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 359 359 زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، یہ جی اس کا جو دباچہ تھا نا، پیش لفظ، پریفیس جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اس میں اس نے لکھا، لوگوں سے دھوکہ دے کے نا کروڑوں روپے ہتھیا لیے مرزے نے اس زمانے کے، اور پھر ان کو کہا میں 50 کتابیں لکھوں گا، وہ لکھی نہیں، 20 سال بعد لوگ گئے، انہوں نے کہا او مرزا جی ہن تے تسی نبی بن گئے ہو، خدا دا خوف کرو، کتنے 50 کتاباں، اس نے کہا او 50 کتابیں، اور لکھی اس نے 4 چھوٹے چھوٹے پمفلٹ تھے، اس نے دھڑ سے کہا کہ اب تو میں نبی ہو گیا، تاڑی ایسی تیسی، میں آپ کو ریفرنس دکھا سکتا ہوں، اس نے لکھا وعدہ تو 50 کتابیں لکھنے کا کیا تھا، لیکن لکھی 5 اور 50 میں صرف نقطے کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے ہی 50 کا وعدہ پورا ہو گیا۔ کیوں بھائی صاحب، کبھی ایسا نبی دیکھا ہے کہ 5 اور 50 میں نقطے کا فرق ہے، اس لیے 5 ہی 50 کے برابر ہو گئے؟ اب آپ ایک کتاب لکھو، اس کا نام رکھو ایڈوانس میتھمیٹکس آف مسیح موعود الدجال، مسیحی میتھمیٹکس، مطلب ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کرواؤ، کیونکہ ایسا میتھس ذرا سیکھتے نہیں ہیں لوگ، مطلب نوولٹی ہے نا، 5 ہی 50 کے، خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 359 زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، اور ہم نے تو کتابوں کے باہر بات ہی نہیں کرنی۔ اے لو جی، یہ تو میری بڑی فیورٹ سٹیٹمنٹ ہے مرزا قادیانی کی، مطلب جتنی بھی میرے سٹیٹمنٹس ہیں نا، یہ میری فیورٹ ہے جی۔ مرزا کہتا ہے ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا ہے، یعنی وہ صحیح حدیث تو تھلے آندہ ہی نہیں، اب کیا کہوں، کو حسن موضوع تو اس کے نزدیک ہے ہی نہیں، جعلی حدیثاں، جعلی
جعلی حدیثوں والا جال ساز. نہیں چلو چھوڑو, پیچھے سے بھی پڑھ لینا, آگے سے بھی پڑھ لینا. یہ آپ کے مربی کہتے ہیں نا, او جی پوچھو جا کے انہوں نے مسلمانوں نو, عیسیٰ علیہ السلام نے تو 14ویں صدی میں آنا تھا, اب تو 14ویں صدی ختم ہو کے 15ویں شروع ہو گئی, آئے کیوں نہیں, کتنے ہے تاڑا عیسیٰ؟ اور آپ جھٹ پٹ مان جاتے ہیں. اے لو جی عیسیٰ علیہ السلام نے 14ویں صدی چ آنا تھا, بلکہ کہتے ہیں ان کو آپ کا مربی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام 14ویں صدی کا مجدد عیسیٰ ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کہتے ہیں اللہ. اور ان سے ایک دفعہ میں نے آپ کے مربی سے پوچھا, وہ جو ایک چیف قسم کا مربی تھا, اور تعال مجاب راشد, مطلب میرے سامنے کسی نے پوچھا تو میں نے اس کو کہا تم پوچھ لو, اس کو جان دو, کیونکہ مجھے تو شاید جانتے نہیں یہ لوگ اتنا. کہتا ہے جی یہ تو آپ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آپ بھی پوچھ کے دیکھ لیں اپنے کسی مربی سے, وہ آپ کو کہے گا کہ مولوی جھوٹے, حدیثاں چ لکھا ہوا ہے جی 14ویں صدی عیسیٰ علیہ السلام آنا. اچھا, اور آپ مان جاتے ہیں, جھٹ پٹ مان جاتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, جب میں نے پہلی مرتبہ سنا آپ کے جال سازوں سے تو میں بھی مان گیا تھا. میں کیا بھی گل ٹھیک ہو نہیں, کتنا کانفیڈنس ہے. آپ پڑھ لیتے ہیں جی, آپ کو حوالہ دکھا لیں, یہ چونکہ میری فیوریٹ مغلظات میں سے میری فیوریٹ والا جھوٹ ہے مرزا قادیانی کا. روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 359, زمیمہ برائن احمدیہ حصہ 5. ایسا ہی احادیث, ایک حدیث نہیں ہے مرزا کہہ رہا, احادیث بہت ساری حدیثیں. بہن بھائیو, وہ اصحاب احمد والی ہے نا, آپ کا دامن پکڑ کے بول رہا ہوں نا, میں لے کر آؤ, نہ لے کے آئے تو وہ کیا بولتا ہے, جہاں سے نکلے وہیں سے داخل ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, میں تو آپ کی کتابوں سے باہر کچھ نہ بولوں. یہ لو جی, ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا ہے, ایک حدیث نہیں, ملٹیپل, جمع کا صیغہ اس نے یوز کیا ہے. حدیث صحیح حدیث نہیں اس نے لکھا, احادیث صحیحہ, بے شمار صحیح احادیث میں آیا جی. تسی پا جی ایک کم کرنا ہے, ایک کوئی حدیث لے آنی ہے. میں آپ کو چھٹی دیتا ہوں کہ جتنی مرضی حدیثوں میں آیا, آپ نے مجھے صرف ایک حدیث دکھانی ہے, ایک, اور وہ صحیح ہونی چاہیے سند کے ساتھ, اور مستند کتاب ہو حدیثوں کی. وہ جو صحیحین کے نام پر آپ ایک جعلی حدیثوں کی کتاب اپنے مربیوں کو ان کے سکول میں پڑھاتے ہیں, وہ والی نہیں چلے گی. اس کا نام آپ نے الصحیحین رکھا ہوا ہے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے میں نے آپ پر کتنی ریسرچ کر رکھی ہے, مجھے تو 2 PhD ملنی چاہیے آپ پر جتنی میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے. وہ صحیحین جعلی کتاب ہے اور جعلی حدیثیں ہیں جو آپ اپنے مربیوں کو پڑھاتے ہیں. مطلب ظلم کی تو اتنی انتہا ہے, ان کو آپ نے آج تک صحیح بخاری صحیح مسلم نہیں پڑھائی. پوچھ لو اپنے مربیوں سے جا کے, ایسا ظلم. اور کہتے ہیں احادیث صحیح ہے, احادیث یعنی کہ بڑیاں حدیثاں. تو آپ نے جناب ایک ہی حدیث لانی ہے, احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو معافی دے دی نا. ویسے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کم احادیث, دیکھیں عربی زبان میں جب احادیث کہا جاتا ہے نا تو وہ 2 سے زیادہ کو کہا جاتا ہے. عربی میں 2 کا صیغہ بڑا ہے. جیسے مرزا طاہر کہہ رہا تھا پچھلے دنوں, کہنا تو اسے ساتھ مرتد بھی چاہیے, لیکن آپ کو دکھ پہنچتا ہے, ورنہ کہنا چاہیے اس کو ساتھ طاہر مرتد. وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں لکھا ہے کالا اہبتو منہا جمیعہ, یعنی جب تخلیق آدم کا انکار کر رہا تھا تو کہتا تھا کہ دیکھو جی جمع کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ ہے آیت نمبر 123 سورہ طٰہٰ, اس میں لکھا ہے کالا اہبتا, تم دونوں نکل جاؤ, منہا اس میں سے, جمیعہ اس لیے کہا کہ شیطان کو تو بھی نال نکل.
ہے نا. آدم حوا کو نکالا، ساتھ میں شیطان بھی تو نکالا تھا نا. تو پھر تو دو کا سیگا نہیں بنتا نا، جمیع کہنا پڑتا ہے نا کہ سارے کے سارے. کالا اہبطا منہا جمیعا. تو خیر اس بحث میں ہم جاتے ہی نہیں. آپ نے حدیث لانی ہے، لکھا وہ مسیح موت صدی کے سر پر آئے گا. جب صدی شروع ہوئی گی، اب جی ایک جاہل کو بھی پتا ہوتا ہے، وہ میں جب میں 1840 میں مرزا پیدا ہوا. آپ لوگ تو اس کی تاریخ پیدائش نہیں لکھتے. اتنے جھوٹے ہو آپ، خدا کی قسم آپ سے بڑا جھوٹا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. وہ اس کی تاریخ پیدائش تے لکھ چھڑو، مرزا تے چیز چھڑ گیا، اپنی کتابوں میں لکھ کے گیا 1839 یا 40 میں پیدا ہوا سکھوں کے آخری دور میں. تجھے وہ دی تاریخ پیدائش. اور آپ کا وہ بشیر مرتد جو تھا، اس کا لڑکا نہیں تھا، نور الدین کا لڑکا تھا. ویسے ہم تو صاف کہتے ہیں جس کا لڑکا تھا. مرزا تو خود لکھ گیا کہ وہ اس کو امپورٹنس تھی. میں نے آپ کو کہا نا میں انسانوں کا سائنسدان ہوں، میں مانتا ہوں. اس کے ہاں تو بچہ ہو ہی نہیں سکتا، سب جعلی کہانیاں. وہ جو ہے خود لکھ گیا جی مرزا بشیرہ. آپ سوچیں کہ اس کی تاریخ پیدائش 1935 ہے. پہلے اس نے 1934 کہی، پھر اس نے 1936 کہی، پھر اس نے 38 کہی، پھر اس نے 35 کہی. اگر آپ کو ایسا ہی تھا اور جنتریاں منتریاں پیش کی اس نے، اور پھر آپ نے اس کی قبر بنائی جہاں سے بدبو آتی ہے. سوری آپ برا مان جاتے ہو لیکن بات ٹھیک ہے، آپ جا کے دیکھو اس کی قبر میں بو آتی ہے اس کی قبر سے. اوپر آپ نے وائٹ لیپا توپی کی ہوئی ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہے. وہ جناب آپ لکھ کیوں نہیں دیتے جس پر آپ نے کنسنسس کی؟ کیونکہ آپ کو پتا آپ جھوٹے ہیں. کوئی ایسی قبر نہیں ہوتی. سب سے پہلے لوگ تاریخ پیدائش لکھتے ہیں، پھر تاریخ وفات لکھتے ہیں. وفات کا بھی بڑا واقعہ مشہور ہے، آپ لوگ سب کو پتا ہے، میں نہیں جاتا ادھر. یہی آپ کی حالت ان حدیثوں کی ہے. وہ مسیح موعود یعنی کہ پرومسڈ مسایہ صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. میں نے آپ کو بتا دیا، ایک ہے سبت ملینیم تھیوری، آپ نے یہ ادھر سے لیا ہے، اور ایک بک ہے ڈینیلز اس کا نام ہے، وہ پال نے لکھی تھی، نیو ٹیسٹمنٹ کا حصہ مانی جاتی ہے وہ ڈینیلز جو ہے. اس میں یہ باتیں لکھی ہیں اور اس میں دن لکھے ہیں کہ جو ان کا ریسکیو کرنے والا 1395 دن کے بعد آئے گا، اور ایک اور نمبر لکھا ہے 1425 یا اس قسم کا نمبر لکھا ہے اس میں. میں آپ کو ایک دن وہ حوالہ ڈینیلز کا بھی دکھا دوں گا، آج موقع نہیں ہے، بڑا ہو جاتا ہے ویسے ہی. تو آپ نے یہ مجھے حدیث دکھانی ہے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اور وہ تھیوری کی پر بھی میری ایک سٹیٹمنٹ ہے، قادیانی خلیفوں کا دجل کھل گیا، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے اس کی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث تو ایک طرف رہی، کسی مستند بزرگ کا اسلام میں بھی ایسا قول نہیں ہے. یہ آپ نے میوٹیلیٹ کر کے سبت ملینیم تھیوری جو عیسائیوں کی بک، انریلائبل بک آف ریولیشن میں سے لے کر، اور اس تھیوری کا بھی آپ نے ماں بہن ایک کر دی ہے. اس تھیوری کی تھیوری ہے 7000 سال کی، 6000 سال لانتیوں کا ہے. وہ جو تھیسس میں پڑھتا ہوں الفریڈ مال کا، اس میں لکھا ہے اس لیے مرزا لانتی ہو گیا اور جھوٹا ہو گیا. آپ نے کہا کہ نہیں، تھیوری ہم 6000 سال پر ہی ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک 7000 سال بعد، کیونکہ اس تھیوری کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے 7ویں ہزار سال میں آنا ہے. کیا کہیں آپ تسی صرف حدیث لے آنی ہے جی، آپ نے حدیث لانی ہے، باقی کام ختم. چلو جی اگلی حدیث آپ گنتے جائیں، آپ کو کتنی دکھا رہا ہوں. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 404 40 نمبر 3. میں مرزے کی بات سے نہیں ادھر ادھر ہوتا کہ مجھے میری کتاب کتب موصوفہ، یہ ہے جی کتب موصوفہ نمبر نیکسٹ، جلد 17 صفحہ 404 40 نمبر 3. اب آپ پہلے بھی پڑھ لیں اور بعد میں پڑھ لیں. یہ نہ کہنا کہ حدیث کا یہ مطلب، آپ نے صرف حدیث لانی ہے جو بھی مطلب ہو، حدیث کی کتاب میں سے حدیث کاٹ کے دکھانی ہے، سمپل ایز دیٹ.
ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو علماء کے ہاتھوں دکھ اٹھائے گا. وہ دیٹ سیریس، وہ اس کو کافر قرار دیں گے، وہ ریلی، اور اس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے اور سخت توہین کی جائے گی. مطلب اللہ والا تو ہے ہی نا، اللہ کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں کہ اسے بچا لے. اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیثوں میں تو لکھا ہے وہ فرشتوں کے ساتھ آئیں گے. کسی دے پیو دی کی مجال ہے کہ ہاتھ چک سکے. ہم تو آپ کو علن جھوٹا کہتے ہیں. آپ نے حدیث لانی ہے جس میں لکھا ہوگا مسیح موعود دکھ اٹھائے گا. اب آپ آ جاتے ہیں جی وہ آیت لکھی ہے سورہ یاسین میں، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم علیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون. تسی منہ چک کے آ جاندے کہ یہ دیکھو لکھا ہے کہ حسرت ہے ان لوگوں پر کہ آج تک کوئی نبی نہیں آیا جس سے استہزاء نہ کیا. یہ سچے نبیوں کے بارے میں ہے. اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے جو استہزاء کرتا ہے ان قوموں کو ہی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. اگلی آیت میں یہی لکھا ہے. دیکھتے نہیں ہو ان کا نام و نشان نہیں ہے اس دنیا. اور صرف اس جگہ قرآن میں نہیں لکھا، سورہ طٰہٰ میں بھی لکھا ہے اور جگہوں پر بھی لکھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ریڈ کلر کیا میں نے، آپ نے وہ ورس آیت لانی ہے قرآن پاک کی جہاں لکھا ہو مسیح کے ساتھ ایسا ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ ہن میں مسیح کا لفظ کتوں لباں قرآن چ؟ نہیں جی، مسیح کا لفظ ہے قرآن میں. میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسیح آئیں گے اس دنیا میں، ایک مسیح دجال ہوں گے اور ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے. تو اصلی مسیح کا تو قرآن میں ذکر ہونا چاہیے نا. سورہ النساء آیت نمبر 158 وَقَالِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابن مریم وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. عیسیٰ بتایا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کا رسول ہوگا. کوئی غلام ابن چراغ بی بی کا نام نہیں لکھا ہوا. اگر آپ میرا پاسپورٹ لے جائیں اور پھر اپنا نام بتا کے گئے اصل میں جی میں پاسپورٹ میرا ہی جے، اب فوٹو تو سمجھو کہ بس غلطی نہیں ہے اس میں، دیکھو نا ناک بھی وہی ہے، دو آنکھیں بھی ہیں، منہ بھی ہے، بال بھی ہیں، تو میں ہی ہو گیا ہے نا. اور پھر اس کو کہیں او جی یہ اس کا نام الگ ہے، میرا نام تو اس پر بالکل فٹ، میرے نام کا وہی مطلب ہے جو اس کے مطلب ہے. تو پھر وہ آپ جس کو وہ پاسپورٹ دکھائیں گے نا پہلے تو آپ کو پکڑ لے گا، پھر آپ کو جوتے مارے گا، پھر آپ کا دماغی معائنہ کروائے گا اور پھر جعل سازی کے جرم میں جیل میں بھی ڈال دے گا. یہاں کہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ مرزے کو اس جعل سازی کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ یہاں تو لکھا ہوا عیسیٰ ابن مریم، نام لکھا ہوا، اس پاسپورٹ پر نام لکھا رسول اللہ کا رسول. مرزا تو ساری عمر کے اندر ہے میں رسول نہیں. پھر 1901 آقا نے کیا پتر ان وقت آ گیا اگے وہ اتنا تھا مراکی مرامی اور پاگل، انہوں نے کیا میں چلو رسول تک پہنچا. پھر کہا دیا کہ میں تو سورہ جمعہ کے مطابق وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اپنے اوپر چپکا لی اسی، نہ شرم نہ حیا.
کہ اس کا مطلب ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آمد ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی پر بس نہیں کیا، آپ میری وہ اسی چینل پر ویڈیو دیکھیں، اس کا دعوی خدائی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تو میرا بروز ہے. مبارک ہوئے قادیانیوں، آپ کے ہاں تو بروزی نبی بھی آیا تھا، بروزی خدا بھی آ گیا تھا، اور لکھا خدا قادیان میں نازل ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں وہ ویڈیو. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہاں پنجاب میں اسلام تیری اٹھ گئی غیرت، بٹھایا کفر کو لا کے نبی کے ہم نشینوں میں. مرزا کفر تھا. حدیث اسم احمد غلام احمد پر چسپاں ہیں، پڑے خاک اس سلیقے پر لگے آگ ان کرینوں میں. کھلونا قادیاں کا بن گئی وہ سطوت کبریٰ، ہے اب تک شور جس کا آسمانوں اور زمینوں میں. کیا کرتے ہو؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اور ایسی کوئی آیت نہیں ہے قرآن پاک میں. تعویلیں نہ کرنا میرے سامنے آ کر. میں تم سب سے زیادہ قرآن پاک کو جاننے والا ہوں. یہ لیں جی، آگے آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ ہے صفحہ نمبر 540، روحانی خزائن جلد نمبر 15، تحفہ غزنویہ. یہ آپ آگے سے بھی پڑھ لینا، پیچھے سے بھی پڑھ لینا، کتے کمی نہ رہ جائے. یہ دیکھیں جی، ہم نے آپ سے صرف حدیثیں مانگی، آپ کو میں 7ویں حدیث دکھا رہا ہوں تقریباً. میں نے آپ کو حدیث کے بعد حدیث کے بعد حدیث، مطلب کس مرزے نے خود لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کی ایک بات جھوٹی ثابت ہو جائے تو اس کی ہر بات جھوٹی ہو جاتی ہے. میں نے تو آپ کو اتنی حدیثیں، اور اس نے کہا مجھے جھوٹا ثابت کرنا میری کتابوں سے ثابت کرو. میری بات نہیں مانتے، اپنے گرو کی بات تو مان لو اور اس پر 4 حرف بیچ کر مسلمان ہو جاؤ. یہ دیکھیے جی، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 540، تحفہ غزنویہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے جو کنز الامال میں ہے، میں قبول کروں گا کنز الامال. یہ صحاستہ میں نہیں ہے کنز الامال، لیکن مجھے قبول ہے وہ حدیث، کیونکہ مرزے نے کہا کہ کنز الامال میں ہے تو کنز الامال ایک کتاب کا نام ہے. میرے پاس ساری کتابیں ہیں حدیث کی. آپ نے مجھے حدیث کا نمبر اور صفحہ نمبر لکھ دینا اور ایڈیشن نمبر لکھ دینا، چاہے پرانا ہونا، لیکن لکھ دینا کون سے سال کی چھپی ہوئی ہے. اگر لیٹسٹ ہے تو میرے پاس لیٹسٹ والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے جو کنز الامال میں ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے نجات پا کر ایک سرد ملک کی طرف بھاگ گئے تھے. میں نے وہ آیت پوری پڑھی تھی نا آپ کے لیے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَعُوا الظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. آپ کا عقیدہ مسلمانوں سے مختلف ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا لیکن زندہ اتر آئے اور پھر وہ بھاگ گئے، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ. قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی قتل ہوئے اور نہ ہی صلیب پر چڑھائے گئے، ولیکن شبہ لہم، ہم نے ان کا چہرہ ہی بدل دیا، صلیب پر جانے والا شخص ہی کوئی اور تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور وہ لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شک من، اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. آپ تو اختلاف کرنے والے ہو گئے نا، آپ تو قرآن کو نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن، لیکن شبہ لہم، ہم نے اس کا چہرہ بدل دیا ان کا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. اور قرآن شروع اس سے کرتا ہے وقولہم، ان کا کہنا ہے، وقولہم انا، کہ ہم نے قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم،
کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول تھا، رسول اللہ. آپ تو مانتے ہی نہیں، یہ اس کی آئیڈینٹی نہیں مانتے. آپ کا کیا کیا جائے؟ آپ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، آپ پوچھو اپنے سے، آپ کو پتا ہوگا کہ وہ سلیب سے چڑھے سے اتار لیا انہوں نے اس سے اور وہ بچ گئے. قرآن کہتا ہے غلط، کبھی سلیب پر نہیں چڑھایا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آسمانوں پر اپنی طرف اٹھا لیا کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ایلی ایلی لما سبقتنی. مرزا نے بھی یہی بات لکھی کہ اے اللہ، کیا اے اللہ تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ کیسے گوارا کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ کی غیرت کہ ایک سچا نبی فریاد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے جسم کے ساتھ لے جاؤں گا، بل رفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اپنی طرف. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. پھر لکھا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. اہل کتاب میں بے ہی کا مطلب وہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس پر ایمان نہ لے آئے. بے ہی کے نیچے زیر ہے، قبلہ موت ہی کے نیچے زیر ہے، اس کی موت سے پہلے. ایمان کس پر لانا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر. موت کس کی ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. آپ لوگ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ ہی نہیں ہے قرآن پاک میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے کہنے سے حقیقت بدل جاتی. موت کا لفظ لکھا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. میں ہی نہیں کہتا، دنیا کی سب سے مشہور تفسیر ابن کثیر میں یہی بات احادیث کی سند پر لکھی ہوئی ہے. اتنے جھوٹے ہو آپ لوگ، یعنی کہ آپ کے جو گرو ہیں آپ کو بتانے والے، آپ نے وہ حدیث لانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سلیب سے نجات پا کر ایک سرد ملک کی طرف بھاگ گئے تھے. دیکھو لفظ کیسے استعمال کر رہا ہے، بھاگ گئے تھے. جاہل تھا نا آپ، ایک پاگل جاہل دماغی طور پر کمزور شرابی افیمی ببو کے بھپکے مارتا ہوا شخص. پاکستان میں کرتے ہیں ایسے کئی پیر ہیں، ایسے ہی ہوتی ہے ان کی حالت. اور میں تو ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا، اس کی ہر پیش کوئی غلط ہوئی. سب سے مشہور تو ممدی بیگم کا قصہ ہے نا، 14 سال کی لڑکی سے زنا کرنا چاہتا تھا. یہاں تک اس نے اپنی کتابوں میں، آپ کو ساری پیش گوئیاں دکھاؤں گا، میرے پاس سب کچھ ہے، یہاں تک لکھ دیا کہ اس سے شادی ہونا تقدیر مبرم ہے. تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے جس کو کوئی نہ بدل سکے. پتھر پر لکیر مٹ سکتی ہے، تقدیر مبرم نہیں بدل سکتی. اس نے کہا اس سے شادی تقدیر مبرم ہے. ہوئی نہیں. خیر اس میں ہم نہیں جاتے. آپ نے یہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے نجات پا، پہلے تو نجات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، قرآن انکار کرتا ہے اس بات کا. بتایا نا، عربی زبان جانتا نہیں تھا، شوق بہت تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے کوئی وجہ سے ہی لکھا تھا نا کہ نبی اپنی زبان میں ہی اچھا لگتا ہے الہام بتاتا. واہیات عربی کی زبانیں، فارسی لکھ رہا ہے، انگریزی لکھ رہا ہے، پھر تو واہیاتیاں ہی آگے اس نے کرنی ہے. وہ اپنی چیزیں کو ملمہ میٹ کرنے، چھپانے کے لیے، جھوٹ چھپانے کے لیے دوسری زبانوں کا سہارا لیتا اور اپنے آپ کو ہی جھوٹا ثابت کر گیا. یعنی کشمیر جس کے شہر سری نگر میں ان کی قبر موجود ہے. اب دیکھو میرے سے کہ آپ نے یہ حدیث لے کے آنی ہے سری نگر والے. آپ کو میں بتاؤں میں نے کتنا آپ پر ریسرچ کیا. میں جا کر 2 ہفتے محلہ خان یار میں رہا. میں اس آدمی سے بھی ملا جو آپ ہی کی جماعت کا، جو اس گھر میں ہے جس میں یہ قبر تہ خانے میں بنی ہوئی ہے، اوپر تو ویسے ہی بنا ہوا ہے. میں نے ایک کبھی کبھار کوئی بندہ آتے دیکھا، میں اس کے قریب ہی ٹھہرا تھا، نہ کوئی آندہ نہ کوئی جاندہ. اتنے آپ بیوقوف ہو
عیسیٰ علیہ السلام میں آپ جائیے یروشلم میں، جو وہ گرجا ہے جہاں پر کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جسم کو رکھا گیا، بعد میں لڑائی ہو جاتی ہے عیسائیوں میں. چرچ کے 3 حصے ہیں، ایک قسم کے عیسائیوں کے لیے، دوسرا دوسرے، اور تیسرا تیسری قسم کے. پھر بھی ایک لائن اور جمع غفیر ہوتا ہے وہاں پر، لوگ رات رات بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی باڈی ہے ہی نہیں وہاں پر، ان سب کو پتا ہے باڈی نہیں. جہاں پر تمہارے مرزے نے کہا ہے یہاں پر تو باڈی تھی، وہاں تو وہی حالت ہونی چاہیے تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، وہاں پر تو عیسائیوں کی لین لگی ہونی چاہیے. وہ گھر اتنا گندا ہے کہ آج بھی اتنا ہی گندا ہے، اس پر کسی نے پیسہ ہی نہیں لگایا، آپ لوگوں نے بھی نہیں لگایا. لعنت ہو آپ لوگوں پر، آپ لوگوں نے اس گھر کو ہی نہیں بنایا جس میں کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دفن ہے. لعنتی ہو اتنے، برا نہ مانو، دل سے نکلتی ہے یہ بات آپ لوگوں کے لیے. جھوٹے اتنے ہو آپ. اگر ایسے عظیم المرتبت نبی کی قبر ہے وہاں پر، تو دنیا کی اکثریت کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، وہ تو اس زمین کو سونے کا بنا دیتے. انہیں وہم بھی ہوتا کہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام ہے. وہ آپ کو جھوٹا اور مرتد سمجھتی ہے عیسائی دنیا. اور پھر اس کو چھوڑو، مرزے نے تو کہا کہ وہ شام میں ہے، پھر اس نے کہا فلاں جگہ پر ہے. میرے پاس وہ سارے حوالے موجود، 4 اور قبریں ہیں جو اس نے بتا رکھی ہیں. اور شام دمشق والی تو اس نے کہا کہ نہ صرف یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر، اس کی والدہ کی قبر بھی ساتھ ہی ہے، اور اس پر یہاں پر میلہ لگتا ہے ہر سال. اور یہ وہ شخص ہے جس کا میں نے آپ کو شروع میں حوالہ دکھایا، ان اللہ لا یترکنی علی طرفۃ عین. یہی کہا تھا نا اس نے کہ اللہ مجھے آنکھ کے جھپکنے کے لیے بھی اللہ خطائن ہے اس میں لکھا ہوا کہ یہ دیکھ لیں جی، حوالہ نکال لیتے ہیں، نہ یاد رکھنا ہی اچھا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكْنِي عَلَىٰ خَطَائٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، کہ اللہ مجھے آنکھ جھپکنے کے وقفے کے لیے بھی خطا پر نہیں چھوڑتا. ہے نا، جھوٹا ہو گیا نا مرزا. ایون 5 سال کا بچہ کہے گا یہ جھوٹا آدمی ہے، کیونکہ اس نے 4 جگہ پر اس سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتائی ہوئی ہے. آپ جتنی مرضی تعویلیں کرو، تعویلیں کر کر کے آپ لوگوں کی حالت خراب ہوئی ہے. یہ لیں جی، یہ وہ آ گیا دوبارہ حوالہ. آپ نے حدیث لے کر آنی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلیب سے نجات پا کر دوسرے سرد ملک نعوذ باللہ بھاگ گئے، یعنی کشمیر جس کے شہر سری نگر، محلہ خان یار، اگر آپ کو نہیں پتا، جس نے ان کو یہ قبر بتائی تھی نا مرزا قادیانی کو، عبداللہ میرا خیال اس کا نام تھا. اس نے خط میں اس کا ذکر کیا گیا، مرزے نے تو ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو ہی دفن کر دیا. وہ بعد میں اس کو چھوڑ گیا مرزے کو. اس نے کہا لعنت ہو، اب برا مان جاتے کہ تو، اس نے خط لکھا مرزے کو کہ تو کی کیتا ہے. نا جی، مرزے کو ماننے والا تھا، شراب کے نشے میں ٹن، افیم، آنکھیں بند، پیشاب نکل رہا ہے، فوارے پیشاب اور پخانے کے نکل رہے ہیں شلوار میں، 55 ڈگری میں گرم کوٹ پہن کے پھر رہا ہے، الٹی سیدھی پگڑی باندھی ہے، اسی پگڑی پر سر رکھ کے سو جاتا تھا، صبح اس کو ٹھپ سے سر پر رکھ لیتا. ٹوائلٹ کو اس نے اپنا کمرہ بنایا ہوا تھا، عورتیں ادھر ننگی نہ آتی تھی اس کے سامنے، اور اوپر سے وہ ڈیسک پر بیٹھے لکھ رہا ہوتا تھا لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، لعنت 1000 تک لکھتا جا رہا ہے گھنٹوں. آپ تصور کریں کہ ایک عورت ننگی بیٹھی ادھر نہا رہی ہے، اور یہ بدبو کے بھبکے آدمی مارتا بیٹھا ہوا ہے، اور لکھے جا رہا ہے لعنت نمبر 1، 2، لعنت نمبر 2۔ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں 1000 لعنتیں اس نے صفحے کے صفحے کالے کیے ہوئے. آپ کے ذہن میں نبی کا تصور آتا ہے؟
چلو جی چھڈو، آپ نے یہ حدیث لانی ہے، نہ لائی تو پھر کیا ہوگا؟ مرزا مرتد، مرزا جھوٹا، مرزا لانتی، مرزا کنجر، مرزا ولد الزنا۔ میں نہیں کہہ رہا، بقول مرزا ہمسیلف۔ نو جی، یہ جی ایک آخری دکھاتے ہیں آپ کو، مطلب بہت سارے دکھا دیے، اب کتنے کے دکھائیں، دن گزر جائیں گے۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 399، اربعین نمبر 3۔ یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح موت کے وقت میں ستارہ ذوالسنین نکلے گا۔ ذوالسنین، واو! اب انگریزوں سے پوچھ لیجئے، گواہ بھی کیڑا لے آیا جی؟ خواجے دا گواہ ڈڈو ہے؟ آپ برا نہ مانے میری بات کو، میں کیا کہوں آپ لوگوں کو، آپ کی عقل پر رونا آتا ہے۔ دیکھو لکھتا ہے کہ انگریزوں کو پوچھ لو جا کے میری مسیح ہون دا ثبوت۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح کے وقت میں طاعون پڑے گی اور حج روکا جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا جی، آپ نے حدیث لانی ہے جس میں لکھا ہو جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئیں تو اس وقت پلیگ ہوگی، طاعون پلیگ کو کہتے ہیں، اور حج کو روک دیا جائے گا۔ آپ نے وہ حدیث لے کر آنی ہے اور کچھ نہیں کرنا، سیدھا سا کام۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، زیرو۔ اب لو جی ایک اور آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ ہاں یہ حوالے نوٹ کر لو، اب اس کو دوبارہ چلا کر دیکھ لینا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 80، کتاب کا نام آئینہ کمالات اسلام۔ یہ جی اس میں لکھا ہے کیونکہ ادنا سے ادنا آدمی کو بھی نیکی کا خیال روح القدس سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں روح القدس کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ مرزے کی پوری کتابوں میں کہیں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے سوائے ایک جگہ، وہاں اس نے لکھا کہ آئل آیا۔ آئل کون آئل؟ اس کو کہتے ہیں مانولوگزم۔ یہ سکیزوفرینیا کی نشانی ہے، پاگل پن کی۔ پھر کسی نے حاشیے میں لکھ دیا، مرزے نے نہیں لکھا میرا خیال، کہ یہاں آئل سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ مرزے نے کہیں حرف جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹلی نہیں رکھا ہوا۔ یہ بھی اللہ کی لعنت ہے کہ کلیم تو نبوت کا، کلیم تو رسالت کا، اور اس نے تو جناب یہ بھی کہہ دیا کہ جی میں تو آمد ثانی ہوں، ناؤذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ یہ ہمارے بارے میں ہے آیت، ہم ہیں ان آخرین میں جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی ہے۔ میں ہوں ان آخرین میں سے۔ آپ ہرگز نہیں ہیں، مجھے رب العزت کی قسم آپ نہیں ہیں۔ چلو چھوڑو اس بات کو۔ کہتا ہے کہ کیونکہ ادنا سے ادنا آدمی کو بھی نیکی کا خیال روح القدس سے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی فاسق اور فاجر اور بدکار بھی سچی خواب دیکھ لیتا ہے۔ مرزا قادیانی کا یہ کرائیٹیریا بھی لے لیتے ہیں جی، اس نے تو کہا نا نبی ہونے کے لیے، اور آپ لوگ کہتے پھرتے ہو آگے سے پڑھو پیچھے، پھر مرزا نے انکار بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کیا، لیکن اس نے لکھا تو صحیح نا کہ نبی فاسق بھی ہو سکتا ہے، فاجر بھی ہو سکتا ہے، کنجر بھی ہو سکتا ہے، دلہ بھی ہو سکتا ہے، اور چوڑا بھی ہو سکتا ہے، چور بھی ہو سکتا ہے۔
جو دنیا کی برائیاں ہوں تب بھی نبی ہو سکتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن مرزا قادیانی تو چور بھی مشہور ہے، اس کی چوری کی تو دھومیں ہیں دنیا میں، پورے سال کی پینشن لے کے بھاگ گیا تھا، 4 سال آئے ہی نہیں، اخلاقیات تو ایسی زمین پر گری ہوئی، 4 سال 8 اور 9 سال کے بچے جو اس کے 2 تھے، ان کو ایک ٹکا نہیں اس نے بھیجا، ایک خط لکھ کر نہیں پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اس کی بیوی تھی حرمت بی بی جو اس کے کزن تھی، اس کو مڑ کے اس نے نہیں دیکھا 4 سال۔ اور پھر دوسری شادی کرنے گیا تو اپنے مرید سے کہتا، اس نے کہا بھائی صاحب تسی اپنی پہلی بیوی نو دسیا تسی بیاہ کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں جی میں خط لکھ دوں گا، وہ رو دو کے خود ہی چپ ہو جائے گی۔ اب آپ اتنے خبیث ہو، برا نہ مانو، آپ کہتے ہو جی خطبہ دیتا ہے آپ کا جعلی خلیفہ، جاہل اول جاہل مطلق، کہتا ہے جی جب دوسری شادی کرنی ہو تو پہلی سے پوچھ لینا چاہیے، آپ کے فقہ احمدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، ایسا کر لیا تو فلاں فلاں پینلٹیز ہیں۔ اور مرزا، تم تو مرزے کو بھی نہیں مانتے ہو، تم نے مرزے کو لپا توپی کی ہے اور اس کی کتابوں کو تم ابھی تک چھاپی جا رہے، شرم کرو، ڈب مرو۔ کہتے ہیں فاسق اور فاجر اور بدکار کو بھی سچی خواب دیکھ لیتا ہے، اور یہ سب روح القدس کا اثر ہوتا ہے۔ اچھا اب مجھے دیکھو، روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں ہو سکتا ہے مرزا بھنگ، افیم اور شراب کے نشے میں کچھ اور سوچ رہا ہو، یو کین نیور سے اینی تھنگ، جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ نبویہ سے ثابت ہے۔ دیکھو جی مرزے نے کیا ہے کہ ایک حدیث نہیں ہے ایسی بے شمار حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے وہ حدیث لا کے دکھانی ہے، صحیح ہو حدیث، سند ہو اس کی کہ یہ صحیح حدیث ہے، حسن بھی نہیں چلے گی اور موضوع تو بالکل ہی نہیں چلے گی، اور حسن غریب بھی نہیں چلے گی اور صحیح حسن بھی نہیں چلے گی، صرف صحیح چلے گی۔ کتنی آپ کو میں نے صفحے کے صفحے دکھائے جا رہا ہوں، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، تو یہ جی آخری والی یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کا بھی آپ حوالہ نوٹ کر لیں۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 413 ازالہ عوام حصہ 2۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرے آقا مولا کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اس کے بارے میں اس خبیث شخص نے لکھا، بدبخت شخص نے یہ لکھا کہ وہ غبی ہیں، ایڈیٹ کو کہتے ہیں غبی، جبکہ یہ تو ایڈیٹ سے بھی بڑا ایڈیٹ تھا مرزا۔ آپ برا نہ مانا کریں، لیکن اگر آپ میں سے کوئی بھی مسلمان ہوتا، اگر ہوتا، تو آپ صحابہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو علم نہیں ہے ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے یہ پڑھ کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اگر میری عمر کچھ لمبی ہوگی تو عیسیٰ ابن مریم میرے ہی وقت میں ظہور کرے گا، یعنی محمد بن عبداللہ مہدی کا درمیان میں ہونا ضروری نہیں، بلکہ امید سے بعید نہیں کہ میری وقت میں مسیح ابن مریم آ جائے اگر میری عمر اب کون سی میں مرزے کی بات مانوں؟ پہلا تو وہ کہندا ہے وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوئے گا، احادیث صحیحہ میں لکھا ہے 14ویں صدی میں آئے گا، پھر 14ویں صدی کا مجدد بھی ہوگا۔ ایتھے کہہ رہے ہیں، دیکھو ادھر کہہ رہا ہے کہ جناب وہ تو ہو سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آ جائے۔ آپ مجھے کون ساری، مرزا نے خود کہا تھا کہ میری کتب موصوفہ، اب اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میری کتب غلازیات، موصوفہ تو ہو ہی نہیں سکتی، موصوفہ میں تو جھوٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ میں کہنا نہیں ایسا چاہتا، لیکن آپ خود سوچیں، جھوٹ کے اوپر جھوٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ان میں سے کوئی حدیث بھی موجود نہیں ہے حدیثوں کی کتابوں میں، لیکن آپ نے سب لے کر آنی ہے۔ مرزا نے خود کہا ہے کہ جو ایک جھوٹ بول لے اس کی باقی کسی بات کا اعتبار نہیں، ہم تو آپ کو جھوٹ کے اوپر جھوٹ دکھا رہے ہیں۔
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ فرمایا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ مسیح میری زندگی میں ہی آ جائے، بلکہ امید سے بعید نہیں، میرے وقت میں مسیح ابن مریم آ جائے۔ اور دیکھ لو مسیح ابن مریم لکھا ہے، وہ ایسے لکھنا کہ غلام ابن چراغ بی بی آ جائے۔ یار کبھی سنا ہے غلام ابن چراغ بی بی؟ نام ہی کتنا کٹیا تھے، واہ یاد۔ یعنی محمد بن عبداللہ کا درمیان میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب وہ جب اس نے کہہ دیا کہ یہ جو مسیح اور مہدی ایک ہی چیز ہے، تو پھر اس طرح کے خام خواہ کے فضول آرگومنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی کہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ، کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے بڑے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس لیے اس کی کتابیں جھوٹ سے بھری پڑی ہیں، لتھڑی پڑی ہیں۔ جتنا گندا وہ خود تھا نا، اتنی گندی اس کی کتابیں ہیں۔ مسیح لیکن اگر میری عمر وفا نہ کرے تو جو شخص اس کو دیکھے میری طرف سے اس کو السلام علیکم کہہ دے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ نے حدیث دکھانی ہے یہ والی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور پھر میں نے ابھی آپ کو بتایا مرزا کی اپنی تحریریں دیکھ لیں، جھوٹے کے لیے اس سے زیادہ کہا ہو سکتا۔ پہلے کہتا ہے 14ویں صدی میں آئے گا، 14ویں صدی کا مجدد ہوگا، اور یہ احادیث صحیحہ میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرے سانس میں کہہ رہے کہ نہیں جی ہو سکتا ہے وہ رسول پاک کے دور میں ہی آ جاتا۔ تو کون سی والی سچی بات ہے؟ سچی دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث صحیحہ میں ہے، یہ بخاری کی حدیث آپ کو دکھا دوں گا اگلی دفعہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال ہو سکتا ہے میری زندگی میں ہی آ جائے۔ مسیح دجال اگر وہ میری زندگی میں آئے تو میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو اس کا۔ اگر میرے بعد آئے تو تمہارے نفسوں پر ہے، تم اس کا کیسا مقابلہ کرو۔ ایک مسیح دجال آیا آپ کی زندگی میں، اس کا نام اسود انسی تھا۔ اصل میں مرزیہ کی عربی کے مطابق اس کا نام اسود اللون انسی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بیچارہ تو یمنی تھا، عربی زبان تھی اس کی، اس نے لون نکال دیا۔ وہ اسود اللون ہے نا، جو نبی الہند کا، ہند کا نبی ہے، اس کو اس نے کہا۔ تو اسود انسی بھی اسود اللون انسی، لیکن وہ بیچارہ تو عربی بولتا تھا نا، اس نے صرف اسود پر اکتفا کیا۔ اسود انسی اس کا نام تھا، یعنی کالا، وہ بے شمار کالا تھا۔ لوگوں نے رسول پاک کو فرمایا آپ نے کہا ختم کر دو اس کو۔ ایسا ہی کیا صحابہ نے۔ اس کے کنونسنگ پاور اتنی زبردست تھی کہ وہ اپنی زندگی میں تھوڑے ہی عرصے میں یمن کا حکمران بن گیا۔ اپنی حکمرانی کو وہ اپنا سچائی کا ثبوت کے طور پر پیش کرتا تھا۔ یہ ہے حدیث۔ یہ سلوک کیا میرے آقا مولا نے کذاب کے ساتھ۔ اور یہ اسود انسی اور مسیلمہ کذاب، جب خالد بن ولید مسیلمہ کذاب کو کالا کما کرنے گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، لمبی لمبی داڑیاں، آپ لوگوں کے تو چہروں پر لعنت برستی ہے، لمبی لمبی داڑیاں اور قرآن کی تلاوت۔ ایک لمحے کے لیے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اسلام کے جلیل القدر سپہ سالار تھے، وہ بھی گھبرا گئے کہ میں کیسے ان سے لڑوں۔ لیکن پھر انہیں یاد آ گیا کہ یہ کروا کون رہا ہے؟ جال ساز۔ خیر ہم آپ کو بتا ہی سکتے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو آج اس پر چھوڑتے ہیں۔ آپ نے وہ سارے دلائل تو نہیں لائے، اگر لا سکتے ہیں تو بہت اچھا، لیکن آپ نے یہ حدیثیں لے کر آنی ہیں۔ اگر آپ نے نہ لائی تو بس پھر مرزا کا فتویٰ اس پر ہی جاری ہو گیا، مرتد، ہمیشہ کا لعنتی، کنجر اور ولد الزنا۔ اگر آپ لے آئے حدیثیں تو سب کچھ مجھ پر چسپاں کر دینا، یا ہم سب کو کہہ دینا، ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔